بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ ایک ایسی عورت کو جانتے ہیں جو مکہ کی مالدار، بااثر اور سردار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی نے اسے جہنمی عورتوں کی سردار بنا دیا؟ یہ وہ عورت تھی جو دن کو عورتوں کی محفل میں زہر اگلتی اور رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی۔ وہ عورت جس کا مقصد صرف ایک تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین، اذیت اور ان کے دین کو روکنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کا انجام کیا ہوا؟ کیسے وہ خود اپنے بچھائے ہوئے کانٹوں میں الجھ کر دنیا سے ذلت کے ساتھ رخصت ہوئی؟ یہ واقعہ ہے ام جمیل ابو لہب کی بیوی کا، جسے قرآن کریم نے لکڑیاں ڈھونے والی کہہ کر دوزخ کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔ ناظرین کرام، ام جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ حضرت ابو سفیان کی بہن تھی۔ بچپن سے ہی وہ ایک ضدی، تلخ مزاج اور خود پسند لڑکی کے طور پر جانی جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ مال و دولت، شہرت اور اقتدار کی چمک رہتی تھی۔ یہیں دنیاوی خواہش اسے ابو لہب کے نکاح میں لائی، کیونکہ ابو لہب نہ صرف قریش کا سردار تھا بلکہ بے پناہ دولت مند بھی تھا۔ شادی کے بعد ام جمیل نے مکہ کی عورتوں میں خاص مقام حاصل کر لیا۔ وہ قریش کی عورتوں کی لیڈر مانی جاتی تھی، مگر افسوس، اس اثر و رسوخ کو اس نے بھلائی کے لیے نہیں بلکہ فتنہ، چغل خوری اور نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا اعلان فرمایا تو ام جمیل کے دل میں حسد، تکبر اور دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ایسی زبان درازی شروع کی جو عورت کی شرافت اور انسانیت دونوں کے خلاف تھی۔ وہ عورتوں کی محفل میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی کرتی اور اسلام کو جھوٹا قرار دیتی۔ دن بدن اس کا بغض اور دشمنی بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ ہر اس موقع کی تلاش میں رہتی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی جا سکے۔ اسی دشمنی کی شدت کا نتیجہ تھا کہ جب سورۃ لہب نازل ہوئی، جس میں اس کے شوہر ابو لہب اور خود اس کی مذمت کی گئی، تو ام جمیل پاگلوں کی طرح ہاتھ میں پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے نکلی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت گلیوں میں چیخ چیخ کر نعرے لگاتی، ہم نے اس شخص کا انکار کر دیا جس کی مذمت کی گئی ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے نفرت کرتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بد زبان عورت آ رہی ہے، ڈر ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ پھر آپ نے تلاوت قرآن شروع فرما دیا۔ ام جمیل قریب آئی مگر آپ کو نہ دیکھ سکی۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری حجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری حجو نہیں کی ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ تھی، کیونکہ اس کی مذمت نہ تو کسی انسان نے کی تھی اور نہ کسی شاعر نے، بلکہ اس کی رسوائی کا فیصلہ تو خود خالق کائنات نے قرآن میں صادر فرمایا تھا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ام جمیل اور ابو لہب کی دشمنی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ اس حد تک دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی شادیاں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہو چکی تھی، ان کا سکون بھی چھین لیا۔ ام جمیل نے اپنے بیٹوں کو مسلسل بھڑکایا اور کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو تم ماں کے کہلانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف زبانی اذیت پہنچائی جائے بلکہ گھریلو اور قلبی دکھ بھی دیا جائے۔ نتیجتاً بغیر کسی شرعی یا اخلاقی وجہ کے صرف دشمنی اور نفرت کی بنیاد پر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو طلاق دے دی گئی۔ یہ طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید صدمے کا باعث بنی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ بعد ازاں اللہ تعالی نے ان کو ایسے شوہر سے نوازا جو ایمان، کردار اور محبت رسول میں بے مثال تھے۔ ناظرین، وقت نے پلٹا کھایا اور وہ ام جمیل جو کبھی قریش کی عورتوں کی لیڈر سمجھی جاتی تھی، ذلت اور عبرت کی نشانی بن گئی۔ مفسرین و مورخین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی عجیب و غریب بیماری مسلط کی کہ اس کے جسم پر بڑے بڑے ناسور بن گئے۔
اس کی ہتھیلیاں پھٹ گئیں، بدن پر زخموں کے چھالے اگ آئے، اور وہی کانٹے جنہیں وہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی خود اس کے قدموں میں آ کر الجھنے لگے۔ دن بدن اس کا چہرہ بگڑتا گیا، جسم گلنے لگا، اور بدبو اس قدر پھیل گئی کہ لوگ اس کے قریب آنے سے بھی کترانے لگے۔ لوگ اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتے تھے۔ وہ عورت جو کبھی غرور سے سر اٹھا کر چلتی تھی، آج زمین پر گری سسکیاں لے رہی تھی، اور کوئی اسے سہارا دینے والا نہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی لاش کو بھی لوگ ہاتھ لگانے سے کتراتے رہے، حتیٰ کہ آخرکار چند غلاموں کو مجبوراً اسے دفنانا پڑا۔ اس کے اپنے خاندان نے تکبر اور شرمندگی کے باعث اس کے جنازے میں شرکت سے انکار کر دیا، اور یوں وہ عورت جو دنیا کی عزت کی طلبگار تھی، ذلت کی پستیوں میں دفن کر دی گئی۔ خواتین و حضرات، ام جمیل کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرے تو اسے نہ تو اس کا مال بچا سکتا ہے، نہ حسب و نسب، اور جو ان سے محبت کرتا ہے، چاہے ایک معمولی غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ قیامت کے دن جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آئیں ہم سب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عہد کریں، ان کی ذات اقدس سے اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ محبت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ دنیا میں سکون ہے، اور نہ ہی آخرت میں نجات۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔